سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کی۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب دو نیشنل گارڈز پر فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں ایک افغان شہری ملوث تھا، اور اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس فائرنگ سے زخمی ہونے والی ایک نیشنل گارڈ جو تھی وہ دم توڑ گئی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ دو نیشنل گارڈز تھے، ایک میل اور ایک فیمیل، تو جس میں جو خاتون نیشنل گارڈ تھی وہ دم توڑ گئی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نیشنل گارڈز کے دو اہلکاروں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور انہوں نے تصدیق کی کہ 20 سال کی سارا بیکسٹروم یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں، جبکہ 24 سالہ اینڈریو ولف جو ہے وہ اس وقت تشویشناک حالت میں ہسپتال میں ہے اور اپنی زندگی کی وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ فائرنگ کرنے والا جو شخص ہے اس کی بھی حالت نازک ہے، اور اب یہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے اس کی شناخت ہوئی ہے 29 سالہ رحمان اللہ اس کا نام ہے، افغان شہری ہے یہ، رحمان اللہ لکھنوال اس کا نام ہے، اور یہ 2021 میں جو امریکی صدر بائیڈن کا دور تھا ان کے دور صدارت میں یہ امریکہ آیا تھا۔ اب یہ پوری جو تفصیل ہے اس واقعے کی، جو ڈیٹیل ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ فیصل شاہ موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی فیصل، بتائیے گا اس واقعے کی کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، 26 نومبر کے روز دن 2:15 پر یہاں IN-17 اسٹریٹ کے سنگم پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں امریکی نیشنل گارڈ کے دو اہلکار فائرنگ کی زد میں آئے تھے، اور اس معاملے کے حوالے سے جو ابتدائی تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ کچھ بتاتی ہیں کہ جو حملہ کرنے والا شخص ہے رحمان اللہ لکھنوال، وہ افغانستان کے صوبے خوست سے تعلق رکھتا ہے۔ افغانستان کے صوبے کندہار میں اس نے CIA کے ساتھ مل کر امریکی اتحادی کے طور پر کام کیا تھا، اور 2021 میں وہ امریکہ اس وقت آیا جب بائیڈن انتظامیہ کا ایک الائز ویلکم پروگرام چل رہا تھا، اور اس پروگرام کے تحت کانگریس کی ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 77,000 ایسے افغانوں کو یہاں لایا گیا جو کہ افغانستان میں امریکی اتحادی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت جو تحقیقات سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں ریاست واشنگٹن کا رہائشی تھا۔ ریاست واشنگٹن کا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں تو وہ انتہائی شمال میں کینیڈا کے بارڈر کی جانب موجود ہے، ایک لمبا سفر ہے، وہاں تک دن لگ جاتا ہے کم از کم وہاں جانے میں، اگر بائی روڈ آپ جائیں تو۔ وہاں سے اس شخص نے ٹریول کیا، وہ واشنگٹن DC آیا، اور یہاں ایک ایسی جگہ پر اس نے یہ کارروائی کی جو بڑی ہی حساس جگہ بھی ہے، مصروف جگہ بھی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ میٹرو اسٹیشن ہے جہاں میں کھڑا ہوں، جہاں ایگزیکٹلی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ یکب میں آپ جو دیکھ رہے ہیں جو ایک امریکی جھنڈا اور کچھ پھول رکھے گئے ہیں، یہاں پر فائرنگ کی زد میں آنے کے بعد نیشنل گارڈ کا اہلکار گرا تھا، یہیں سے اسے ریسکیو کیا گیا تھا، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے 2 گلیاں نیکسٹ آپ کو امریکی صدر کا دفتر یا وائٹ ہاؤس وہ موجود ہے، اور یہ حساس علاقے سال سے بھی اب یہاں کرٹیکلی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ یہ دارالحکومت کے دل میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی الٹیمیٹ انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں، اور یہ حملہ کرنے والا جو شخص ہے کیا اس کی ویٹنگ ہوئی تھی یا نہیں۔ یعنی امریکہ میں جو بھی شخص آتا ہے اس کی بڑی اسکروٹنی ہوتی ہے، سخت سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد وہ یہاں آتا ہے۔ لیکن اب اس وقت ایک یہ چیز جب سامنے آئی ہے کہ وہ کندہار پروونس انتہائی مشکل صوبہ افغانستان کا، وہاں پر اگر وہ CIA کی ایک الائی کے طور پر کام کرتا رہا، جو کہ اس وقت تفصیلات بتاتی ہیں کہ وہاں جو امریکی فورسز تھی اور جو امریکی خفیہ ایجنسی تھی CIA، اس کی جو گراؤنڈ زیرو یونٹ تھی اس میں انہوں نے کام کیا تھا۔ تو پھر یہ کویسچن اس وقت ہے کہ کیا ان کی ویٹنگ وہاں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہیں ہوئی، یا جو وہ یہاں لائے گئے 2021 میں الائز ویلکم پروگرام کے تحت تو ان کی ویٹنگ اس طرح سے نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ لیکن اس وقت وفاقی تحقیقاتی ادارہ FBI یہ قرار دیتا ہے کہ 26 اور 27 جو نومبر اس کی درمیانی رات ان کا جو گھر ہے واشنگٹن ریاست میں، وہاں چھاپا مارا گیا، ان کی باقی ڈیوائسز، موبائل فونز، آئی پیڈز، لیپ ٹاپس ریکور کی گئی، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی سوالات ہو رہے ہیں، اور اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر نمٹایا جائے گا، اور اس معاملے کی جو بھی تحقیقات اور فائنڈنگز ہوں گی وہ امریکی عوام کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جی
بہت شکریہ، فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب اس واقعے کے بعد ہوا یہ ہے کہ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ افغان شہری کی جانب سے واشنگٹن میں جو نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں کو گولی ماری گئی، اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستیں جو ہیں وہ فوری طور پر روک دی ہیں، اور ایکس جو ویب سائٹ ہے اس پر پوسٹ کرتے ہوئے امریکن سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں، اور امیگریشن ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی درخواستوں کی سیکیورٹی اور جانچ پڑتال اور جو پروٹوکول ہے اس کا اب مزید جائزہ لیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی ہوا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد ٹرمپ نے فوری طور پر یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اہلکاروں پر حملہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو 500 مزید اضافی جو اہلکار ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے واشنگٹن میں، اور اس اضافی تعیناتی کا مقصد یہ ہوگا کہ دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنایا جائے، کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اب 500 جو نیشنل گارڈز ہیں وہ مزید وہاں پر سامنے آئیں گے۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اعلان یہ بھی کیا ہے کہ 19 ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اس وقت جو لوگ جو آنا چاہتے ہیں امریکہ، ان پر پابندی لگا دی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جتنی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی جو امیگریشن پروسیس ہیں اور جو ویزا پروسیسز ہیں ان سب کو روک دیا جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ معاملہ۔ لیکن افغانستان سے ہی ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر بھی ڈرون حملہ ہوا ہے، اور اس ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تاجک حکام کے مطابق 26 نومبر کی رات کو افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملہ کیا گیا، اور حملے میں 3 شہری جو ہیں وہ 3 چینی شہری وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تاجک میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ تاجکستان کا صوبہ ہے ختلان، اس کا ضلع ہے شمس الدین شاہین، اور افغانستان کا جو صوبہ ہے بدخشاں، اس کا ضلع ہے شہر بزرگ، اس کے درمیان یہ سرحدی علاقہ ہے، وہاں پر پیش آیا۔ اور افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر بیسکلی یہ ڈرون حملہ کیا گیا، اور تاجک وزارت خارجہ کا بیان یہ ہے کہ افغانستان سے ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے جو ہیں وہ چینی کمپنی کے ملازمین تھے، اور وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ تاجکستان سرحدی علاقوں میں امن چاہتا ہے، استحکام چاہتا ہے، اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، لیکن افغانستان کے اندر موجود جو مجرمانہ گروہ ہیں ان کی تخریبی سرگرمیاں اب بھی جاری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آپ کو لے کر چلتے ہیں ہانگ کانگ کی طرف۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں آتش زدگی سے اموات کی تعداد تقریباً 125 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ہانگ کانگ کا شمالی علاقہ ہے اس میں واقع یہ کثیر المنزلہ رہائشی کمپلیکس ہے، اس میں آگ لگی اور اس آگ نے تباہی مچا دی،